بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 219 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مفسر کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وقولہ تعالی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ ظاہر، نص، مفسر، محکم کی تعریفات اور ان کی احکامات کے بیان کے بعد ہم نے گزشتہ سبق میں ظاہر اور نص کے حوالے سے دو مثالیں کتاب اللہ سے پڑھی۔ تو آج ہم اس سبق میں مفسر کے حوالے سے ایک مثال کتاب اللہ کی روشنی میں پڑھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مفسر ہے کیسے، اور اس پر مفسر کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی تعریف تو ہم نے مفسر کی پڑھ رکھی ہے، لیکن مثال پر اس کا انطباق کرنا، امپلیمنٹ کرنا، وہ ہمارا آج کا ایک خاص کام ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقولہ تعالی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، اور اللہ تعالیٰ کا قول تمام ملائکہ نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ مثال للمفسر، یہ مفسر کی مثال ہے۔ فإن قوله فسجد ظاہر فی سجود الملائکۃ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فسجد کہنا یہ ظاہر ہے ملائکہ کے سجدہ کرنے میں۔ جب یہ بات بولی گئی کہ فسجد الملائکۃ، ملائکہ نے سجدہ کیا، تو ظاہر ہے ان کے سجدے میں۔ نص فی تعظیم آدم علیہ السلام، اور یہ نص ہے آدم علیہ السلام کی تعظیم میں، چونکہ یہ سجدہ ان کی تعظیم کے لیے کروایا گیا، تو اس معاملے میں یہ نص ہے۔ لکنہ یحتمل التخصیص او ای سجود بعض الملائکۃ بأن یکون الملائکۃ عاما مخصوص البعض، لیکن یہ آیت ابھی بھی دو احتمال رکھتی ہے۔ ایک تو تخصیص کا، یعنی کہ بعض ملائکہ کے سجود یہاں سے مراد ہوں، تخصیص ہو سکتی ہے بہی طور پر کہ ملائکہ یہ عام مخصوص البعض ہوں، یعنی کہ یہاں ملائکہ یہ مخصوص ملائکہ کے لیے بات کی گئی ہو کہ تمام ملائکہ میں سے بعض نے سجدہ کیا۔ وَيَحْتَمِلُ التَّعْوِيلَ، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ تعویل کا احتمال بھی رکھتی تھی، یعنی فسجد الملائکۃ جب تک بولا تھا یا کلہم بھی بول دیا تھا، تو اس میں پھر بھی ایک احتمال باقی تھا، وہ تعویل کا تھا۔ بِأَن سَجَدُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ مُجْتَمِعِينَ، بہی طور پر کہ ملائکہ نے جو سجدہ کیا تو الگ الگ کیا یا اکٹھے کیا، یہ احتمال ابھی بھی باقی تھا، یعنی سب نے بھی کیا ہو تو الگ الگ کیا یا اکٹھے کیا۔ فانقطع احتمال التخصیص بقولہ کلہم، پس تخصیص کا احتمال، چونکہ دو احتمال تھے تو پہلے احتمال تخصیص کا تھا، تخصیص کا احتمال ختم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کے قول کلہم سے۔ وَاحتمال التعویل بقولہ اجمعون فصار مفسرا، اور تعویل کا جو احتمال تھا، کیونکہ آیت میں ایک تخصیص کا احتمال تھا، دوسرا تعویل کا، تخصیص کا کلہم سے ختم ہوا، اور تعویل کا جو احتمال تھا
وہ ماتن کے قول اجمعون سے ختم ہو گیا، پس یہ کلام مفسر ہو گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے آج کے سبق کی جو باقاعدہ تشریح اور اس کی وضاحت ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب منار نے فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، یہ جو آیت ہے یہ مفسر کی مثال ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ فسجدہ یہ ملائکہ علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے سلسلے میں ظاہر ہے، کیونکہ یہ لفظ اپنے صیغے کے اعتبار سے سجود ملائکہ پر دلالت کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کے بیان میں یہ آیت نص ہے، سجود ملائکہ میں ظاہر ہے اور تعظیم آدم میں یہ نص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام آدم علیہ السلام کی تعظیم بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، کہ چونکہ ما سیق الکلام لأجلہ، نص وہی ہوتی ہے جس کے لیے کلام کو لایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی ہم تو مفسر کی مثال پڑھ رہے تھے، یہ ظاہر بھی آ رہا ہے، نص بھی آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم مفسر ہی کی مثال پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں ہمیں مزید فوائد بھی مل رہے ہیں۔ ظاہر کی مثال بھی ہمیں مل رہی ہے، مفسر کی مثال بھی ہمیں مل رہی ہے، نص کی مثال بھی ہمیں مل رہی ہے، تو لہٰذا اب یہ کلام سجود ملائکہ میں تو ظاہر ہے اور تعظیم آدم میں نص ہے، لیکن یہ کلام تخصیص اور تعویل دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ تخصیص کا احتمال تو اس طور پر ہے کہ فسجد الملائکۃ میں ملائکہ اگرچہ عام ہے اور تمام فرشتوں کو شامل ہے، لیکن یہ احتمال ہے کہ سجدہ بعض فرشتوں نے کیا ہو سکتا ہے تمام نے نہ کیا ہو۔ فسجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا تو ساروں نے نہ کیا ہو، بعض نے کیا ہو، یہ احتمال تو ہے، تخصیص کا احتمال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ملائکہ عام مخصوص البعض ہوگا، وہ عام جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے، اور تعویل کا احتمال اس میں اس طور پر ہے، یعنی یہ آیت تعویل کا احتمال بھی رکھتی ہے، وہ اس طرح کی معلوم نہیں ہے کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ اکٹھے کیا یا پھر علیحدہ متفرق طور پر کیا، الگ الگ کیا، یعنی ایک ساتھ سجدہ کیا یا الگ الگ کیا۔ تو اب اس آیت میں ایک ساتھ سجدہ کرنے کی تعویل بھی کی جا سکتی ہے اور علیحدہ سجدہ کرنے کی تعویل بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کلام میں یعنی فسجد الملائکۃ میں تخصیص اور تعویل دونوں کا احتمال موجود ہے، لیکن جب الملائکۃ کے بعد لفظ کلہم زیادہ کر دیا گیا تو تخصیص کا جو احتمال تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ سجدہ تمام فرشتوں نے کیا ہے، بعض نے نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کہ صرف بعض نے کیا ہو، تمام نے کیا ہے، کیونکہ کلہم کا معنی کیا ہے؟ سب کے سب نے۔ تو اب یہ احتمال جو تخصیص کا پیدا ہو رہا تھا کہ شاید ملائکہ نے سجدہ تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں کتنوں نے کیا ہے، وہ تخصیص کا جو احتمال تھا وہ کلہم کی وجہ سے ختم ہو گیا، لیکن تعویل کا احتمال ابھی بھی باقی تھا کہ تمام نے تو کیا لیکن الگ الگ کیا یا ایک ساتھ کیا۔ تو لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں لفظ اجمعون زیادہ کیا گیا تو علیحدہ سجدہ کرنے کی تعویل کا احتمال بھی ختم ہو گیا،
اور یہ ثابت ہو گیا کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا ہے، کیونکہ اجمعون کا معنی اکٹھے ہے، جمع ہے، تو لہٰذا جب لفظ کلہم اور اجمعون سے تعویل اور تخصیص دونوں کا احتمال منقطع ہو گیا تو یہ کلام مفسر ہو گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مفسر کی مثال قرآن سے پیش کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ پیش کی گئی مثال میں کتنے احتمالات ہیں اور وہ کن الفاظ سے ختم ہوتے ہیں، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔